سابق وزیر اعظم نے کارکنوں کو اکسا کر حملے کرائے، وہ بدامنی پھیلانے، توڑ پھوڑ کی حمایت کرنے پر جیل میں ہیں۔ کسی بے گناہ کو جیل میں نہیں ڈالا گیا، وہی لوگ قید ہیں جو 9 مئی کے حملوں میں ملوث تھے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا 8 فروری کا الیکشن معاشی استحکام کی جانب اہم قدم ہوگا، ذمہ داری خوش اسلوبی سے انجام دیں گے۔ خطے کی صورتحال پاک چین تعلقات پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ افغانستان میں امریکی ہتھیار بلیک مارکیٹ میں فروخت ہوئے اور دہشت گردوں کے ہاتھ لگے۔ 4 دہائیوں تک افغان مہاجرین کی میزبانی کی، اب واپس بھیج رہے ہیں۔ غیر قانونی افغان مہاجرین پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ اب سیز فائر کر کے مستقبل کی جانب بڑھنا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں۔ پی ٹی آئی میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں، جس کو پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے دیگر ممبران ان کی حمایت کریں گے۔ کسی فرد کی نہیں، فیصلے پر تنقید کی جانی چاہیے۔ ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے۔ ماحول سازگار ہے الیکشن کے لیے؟ الحمدللہ بالکل سازگار ہے، اس میں ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ پچھلی دفعہ الیکشن میں 1,04,000 کی ڈیوٹی لگی، اب کی الحمدللہ 1,30,000 پولیس ڈیوٹی لگا رہی ہے اور الحمدللہ پنجاب میں الیکشن کے لیے حالات سازگار ہیں، 19 سیاستدانوں کو سیکیورٹی خطرات ہیں۔ آئی جی پنجاب کہتے ہیں پنجاب میں انتخابات کے لیے 1,30,000 سیکیورٹی اہلکار مامور ہوں گے۔ صوبے کو 92,000 سیکیورٹی اہلکاروں کی قلت کا سامنا ہے۔ 9 مئی کے مقدمے میں گرفتار شیخ رشید احمد راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش، پولیس نے فوٹوگرافک ٹیسٹ کرانے کی استدعا کر دی۔ عدالت نے پوچھا شیخ رشید کے بیان والی USB کہاں ہے؟ تفتیشی افسر نے کہا USB محرر مال خانہ کے پاس ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا یہ سب جھوٹے کیسز ہیں، مجھے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عدلیہ کے خلاف مہم کی تحقیقات کے لیے حکومت نے JIT بنا دی، ایڈیشنل DG سابر کرائم FIA کنوینر ہوں گے۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد سوشل میڈیا پر اعلیٰ عدلیہ کے خلاف مہم کی تحقیقات کی جائیں گی۔ عدلیہ مخالف مہم اور ججز کی ساکھ متاثر کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ہمارے بہت زیادہ گلے شکوے ہیں، سپریم کورٹ سے گلے شکوے ہیں، ہمارا کسی بھی جج سے کوئی پرسنل بائس کا ایشو نہیں۔ سپریم کورٹ کے سارے ججز کو ہم برابر سمجھتے اور توقع رکھتے تھے کہ انصاف کریں گے ہمارے ساتھ۔ گلے شکوے ہیں مگر جج پر تنقید نہیں کی۔ پی ٹی آئی نے کسی کو ہدایت نہیں کی کہ سوشل میڈیا پر مہم چلائیں۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ماضی میں مریم نواز ججز سے متعلق کیا کہتی تھی سب کے سامنے ہے۔ مریم نواز کو جن لوگوں کی سپورٹ ہے وہ ہٹ جائیں تو ایک نشست بھی نہ ملے۔ لاہور ہائی کورٹ نے شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ 9 مئی کے مقدمے میں گرفتار شیخ رشید کو جسمانی ریمانڈ کے لیے آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پاکستان کے دفاع کو مضبوط اور یقینی بنائیں گے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا POF واہ میں خطاب۔ آرمی چیف کو پیداواری صلاحیت اور افواج کی دفاعی ضروریات پوری کرنے میں ادارے کے تعاون پر بریفنگ۔ آرمی چیف نے مختلف ہتھیاروں کے ٹیسٹ ٹرائلز کا بھی مشاہدہ کیا۔ رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی کے دوران پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بڑی کمی، خسارہ 3 ارب 62 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سے کم ہو کر 83 کروڑ 10 لاکھ ڈالر رہ گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق دسمبر 2023 میں کرنٹ اکاؤنٹ 39 کروڑ 70 لاکھ ڈالر سرپلس رہا۔ ماہرین کے مطابق درآمدات پر مکمل کنٹرول کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے۔ کوئٹہ کے زرغون روڈ پر اسپتال کے قریب دھماکہ، 5 افراد زخمی، زخمیوں میں 3 بچے اور ایک پولیس اہلکار بھی شامل۔ زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا، بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کر لیا گیا۔ رینجرز اور پولیس نے کراچی کے علاقے گارڈن سے بھتہ خوری میں ملوث 2 ملزمان نور محمد اور عیسیٰ کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان کو بھتہ وصولی کی رقم لینے کے لیے ایران سے ہدایات دی جا رہی تھی۔ ملزم عیسیٰ کا خاندان 3 سال سے ایران کے علاقے چاہ بہار میں رہائش پذیر ہے۔
اسرائیل کی غزہ پر مسلسل بمباری، خان یونس میں حملے، مزید 30 فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی فورسز نے العمل اور النصر اسپتال کے اطراف شدید بم برسائے، ایمبولینس کو بھی نشانہ بنایا، متعدد مکانات تباہ۔ مغربی کنارے نابلس میں مہاجرین کیمپ پر ڈرون حملہ، 1 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ شمالی غزہ میں مزید 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی کارروائیوں کی تحقیقات کے لیے امریکی سینٹ میں قرارداد پر ووٹنگ آج ہوگی۔ کہاں ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ کہاں ہے اقوام متحدہ؟ غزہ کے ڈاکٹرز بے بس، طبی سہولتیں نہ ہونے کے باعث والد نے بیٹی کی گھر پر سرجری کی۔ اسرائیلی بمباری میں زخمی ہونے والی 17 سالہ لڑکی کو بغیر بے ہوش کی آپریشن کیا۔ غزہ میں زخمی ہونے والے الجزیرہ کے صحافی وائل الدہدو دوحہ پہنچ گئے۔ اسرائیلی جارحیت میں وائل کی اہلیہ، بیٹا، بیٹی اور پوتا شہید ہو چکا ہے۔ کراچی میں اغوا کی وارداتوں میں ملوث سی ٹی ٹی کے 2 اہلکار گرفتار، ملزمان نے سافٹ ویئر ہاؤس پر غیر قانونی چھاپہ مارا، محمود آباد سے شہری کو اغوا کیا، 2,20,000 روپے اے ٹی ایم سے نکلوائے، مزید 10 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ اہلکار پیسے وصول کرنے آئے تو اے وی سی سی نے دھر لیا۔ اہلکار فہیم اور احمد کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ کراچی میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ، کھانا پکانا دشوار، ایل پی جی کا استعمال بڑھا تو قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئیں۔ سرکاری قیمت 256 روپے، مارکیٹ میں 300 روپے میں فروخت۔ عوام بل بلا اٹھے، کہتے ہیں حکومت گیس نہیں دے رہی، دکاندار اپنی مرضی سے قیمتیں بٹور رہے ہیں، بغیر گیس استعمال کیے بھی ہر مہینے بھاری بھرکم بل دینا پڑ رہا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود، خون جماتی سردی کا راج۔ اسکردو میں درجہ حرارت -7، کلام -6، گلگت -4، استور دیر تارا چنار میں -3 ریکارڈ کیا گیا۔ شمالی بلوچستان میں بھی موسم خشک اور شدید سرد ہے، قلات میں پارہ نقطہ انجماد سے 2 ڈگری نیچے آ گیا۔ اسلام آباد میں درجہ حرارت 1، لاہور 4، پشاور 6 اور کراچی میں درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے مصنوعی بارش برسانے والی متحدہ عرب امارات کی ٹیم کی ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا، گزشتہ 12 سال سے پنجاب میں مصنوعی بارش کے لیے کوششیں کی جا رہی تھیں۔ مصنوعی بارش کا کامیاب تجربہ لاہور سمیت پورا پاکستان ہمیشہ یاد رکھے گا۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے مصنوعی بارش بہترین ٹیکنالوجی ہے۔ آسٹریلین اوپن ٹینس کے دوسرے راؤنڈ میں بڑا اپسیٹ، تیونس کی اونس کو 16 سال کی روسی حریف کے ہاتھوں شکست، ایونٹ سے باہر ہو گئیں۔ روس کی کھلاڑی نے 6-0 اور 6-2 سے اسٹریٹ سیٹس میں کامیابی حاصل کی۔